بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس میں شک نہیں کہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے دنیاوی فوائد بھی حاصل کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے آخرت کے فوائد بھی حاصل کر رہے ہیں، ادروائز جنت کما رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے لیے جہنم کما رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر خصوصاً ٹک ٹاک پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے سوچیں کہ آپ کو اس کا جواب آخرت میں بھی دینا ہوگا۔ آپ کس قسم کا مواد چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد آپ کو اس مواد کے جرم میں کوئی سزا تو نہیں ہوگی۔ خصوصاً خواتین جو مردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کا لباس مختصر کر کے یا برہنہ ہو کر اس طرح کی تصویریں اپلوڈ کر دیتی ہیں یا جسم کے بعض حصوں کی نمائش کرتی ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کا آخرت میں حساب بھی دینا ہے۔ اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جلنے والی بہت ساری وہ عورتیں ہوں گی جو دنیا میں قاسیات عاریات، جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں۔ مطلب یہ کہ اتنا باریک اور چست لباس پہنتی ہیں کہ ان کا جسم نمایاں نظر آتا ہے، مائلات ممیلات، اور وہ مردوں سے وہ توجہ حاصل کرنا چاہتی ہیں جو ان کو مطلوب ہے۔ ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی عذاب جہنم میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے ہماری بہنوں کو خاص طور پر اور بطور مسلمان ایز اے مسلم لڑکوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جس قسم کا مواد ٹک ٹاک پہ ڈال رہے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ پھر یہ بھی ہم یاد رکھیں کہ ہمارے مواد کو دیکھ کر اگر ہمارے آئیڈیا کو کوئی فالو کرے گا اور ہمارے جیسی حرکات کرے گا تو اس گناہ میں بھی ہم شریک ہوں گے۔ تو یہ ہمارے لیے ممکن ہے ہماری ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جائیں، لیکن جس کو ہم نے اپنی حرکتوں سے عادات بد میں مبتلا کیا ہوگا، اس کے اس طرح کے کام کرنے کی وجہ سے بھی ہمیں مستقل عذاب جاری ہوگا۔ اور ممکن ہے کہ ہم اپنے گناہ سے توبہ کر لیں، لیکن جن لوگوں کو ہم نے گناہ میں مبتلا کیا ان کا کیا بنے گا، اور وہ بھی ہمارے لیے مستقل عذاب جاری کی شکل بن جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ کچھ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جن کے لیے ثواب جاری ہوتا ہے، وہ ایسے اچھے اچھے کام کر جاتے ہیں کہ ان کی موت کے بعد انہیں ثواب ملتا رہتا ہے، اور کچھ بد نصیب وہ ہوتے ہیں جن کے لیے عذاب جاری ہوتا ہے، ایسی برائیوں کی بنیاد رکھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی برائیاں ان کے نامہ اعمال میں جاتی رہتی ہیں اور ان کے لیے مستقل عذاب کا ذریعہ بنتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے یہ سوچیں، اگر ہم ٹک ٹاک پر کوئی گانا کسی ویڈیو کے ساتھ لگاتے ہیں تو اولاً تو یہ ہے کہ لوگ سنیں گے، آپ نماز میں بھی ہوں گے تو آپ کی ویڈیو کے ساتھ لگا ہوا گانا لوگ سن رہے ہوں گے اور آپ کو گناہ مل رہا ہوگا۔ آپ سو رہے ہیں یا آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ نے جو گند سوشل میڈیا پہ پھینکا ہے اس کے نتیجے میں آپ کو گناہ بھی مل رہا ہے۔ تو کیسی بے وقوفانہ حرکت ہے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی آخرت بنانے کے لیے اور ہمیشہ کے عذاب کو اپنے آپ سے ٹالنے کے لیے اس رویے پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ اور آخر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس طرح کی تصویروں پر کمنٹ کرنے والے بھی خطرے سے خالی نہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی خاتون برہنہ ہو کر اپنی ویڈیو ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کرتی ہے اور کوئی اس پر ماشاء اللہ کا کمنٹ کرتا ہے تو یقیناً اس کا ایمان بہت بڑے خطرے میں ہے۔ اسی طرح اس قسم کی جتنی گندی تصویریں ہیں جس میں شریعت کی تمام حدود کو توڑا ہوتا ہے، اس پر تحسین کا کمنٹ کرنے والے، اسے بیسٹ کہنے والے، اسے بہترین کہنے والے، اور معاذ اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ تک کے حسین جملے اس پر کمنٹ میں لکھنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کا ایمان بہت بڑے خطرے میں ہے۔ اور ممکن ہے کہ اس خطرناک کمنٹ کی نحوست سے انہیں مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو اور یہ اس حال میں دنیا سے جائیں کہ ایمان کا چراغ ان کے دل سے بجھ چکا ہو۔ اس لیے ہمیں
تمام سوشل میڈیا کے جتنے میدان ہیں ان سب میں، اور بالخصوص ٹک ٹاک کا میدان کیونکہ زیادہ اس میں فحاشی ہے، تو ہمیں اس میدان میں آ کر جنت حاصل کرنی چاہیے اور اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اس طرح کا مواد یہاں پہ ڈالیں جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں پچھتاوے کا باعث نہ ہو بلکہ خوشی کا باعث ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔